ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں پھینک دیا ہے، پیدا کر دیا ہے اور چھوڑ دیا. اصل میں اللہ نے اگر ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے تو اتنا ہی آسان نیکی کو بھی کر دیا ہے. تھوڑا سا اگر آپ سوچنے پہ آئے، صحابہ کو علم حاصل کرنے کے لیے کتنا دور جانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے، صحابہ کو نیکی کرنے کے لیے ماں باپ سے چھپ کر کرنی پڑتی تھی. ماں باپ ظاہر نان مسلمس تھے، ان کے لیے تو بہت مشکل تھی یہ چیزیں. آج کے دور میں دیکھیں یوٹیوب بھرا ہوا ہے پوڈ کاسٹ، اسلامک پوڈ کاسٹ. علم حاصل کرنا ہے، کورسز پہ کورسز لانچ ہوئے ہوئے آن لائن، گھر بیٹھ کے اے سی والے کمرے میں کورس پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، IOU ہے، انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی، المغرب ہے، الکوثر ہے، وہاں کورسز ہی کورسز ہیں. یوتھ کلب کے بھی کورسز ہوتے ہیں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ایسا دور ہے کہ تباہ کن دور ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بہت کچھ ہو سکتا ہے اور موٹیویٹڈ رہنا چاہیے انسان کو کہ اگر اللہ نے اس دور میں پیدا کر دیا تو حل بھی دیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ گناہ بہت آسان ہو گئے. تو ہم انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ گناہ اصل میں ہوتے کیا ہیں، اور کچھ موٹیویشن دینے کے لیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. بہت خوبصورت حدیث ہے. ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، کیسے پتہ لگے گا میں ایمان والا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نیک اعمال سے خوش ہے اور برے اعمال سے غم زدہ ہے تو تو ایمان والا. سبحان اللہ. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو برے اعمال کرے ہی نہ. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو نیک اعمال سے خوش ہو اور برے اعمال اسے غم زدہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ مومن بھی گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورہ آل عمران میں آیت ہے، اللہ جنتیوں کی کوالٹیز بتا رہا ہے. وہ کوالٹی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جنتی وہ ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے 135. وہ لوگ ہی وہ ہیں جن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ واپس اس کی طرف نہیں جائیں. وہ شروع یہاں سے ہو رہی بات. دیکھیں جنت میں جانا ہی گناہ گاروں نے، ہم جیسے گناہ گاروں نے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس بات پہ خوش ہو، موٹیویٹڈ رہیں کہ اگر آپ کسی گناہ میں اللہ نہ کرے مبتلا ہیں لیکن آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ گناہ کر کے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تو آپ کا دل زندہ ہے. یہ خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر وہ روٹین بن گئی ہے اور فیل ہی کچھ نہیں ہو رہا تو پھر یہ ایک بہت ہی فکر کرنے کی بات ہے. ابن قیم نے ایسے کہا تھا جب گناہ تیرے لیے ایک روٹین بن جائے اور تو یہ فرق ہی کوئی نہ پڑے تو پھر یہ بہت قابل فکر بات ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے ہوپ ہے کہ ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے. ہر بندے کو اتنا ایمان اس میں ضرور ہے کہ ضرور دکھ بھی ہوتا ہوگا، فیل بھی ہوتا ہوگا کہ یار میں غلط کر. پھر فرمایا اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے. دیکھیں پہلے پوچھا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا گناہ کیا ہے. بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے، تیری روح میں کھٹکے تو یہ گناہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے بتا دیا یہ سافٹ ویئر تیرے اندر ہے، اپنے دل سے فتوا لے. ٹھیک ہے، اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی اور نیکی کی پہچان اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں دے دی اور نفس لوامہ بھی دے دیا، ضمیر. ٹھیک ہے، اب خود تمہیں پتہ لگ جائے گا، تمہارا سافٹ ویئر اندر سے بولے گا یار غلط کام ہے، تھوڑا سا شک پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کچھ گناہ بہت کلیئر ہوتے ہیں، کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں اور وہ آپ کا دل بتا دے گا کہ نہیں یہ بھی چیز غلط ہے، یہ کھٹک ہے تو وہ گناہ ہے. تو اس کو اوائڈ کرنا یہ ہے اصل میں ٹیسٹ. ٹھیک ہے، اور اسی کا ریوارڈ ہے. اور یاد رکھیں جو جس ٹیسٹ سے گزر رہا ہے اتنا اسے ثواب ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جو عورت جس نے پروسٹیٹیوٹ تھی، کتے کو پانی پلایا، پڑھا ہے نا آپ نے واقعہ اپنے جوتے میں. مختلف روایات ہیں، کسی میں مرد کا ذکر آتا ہے، ایک میں عورت کا. بہرحال یہ عورت والی روایت ہم لیتے ہیں. اللہ نے اس کے اتنے سے عمل، یہ دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے، اس کے اتنے سے عمل پہ اس کو معاف کر. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جس فیلڈ سے وہ تھی، ٹھیک ہے، گناہوں میں ڈوبی تھی، اوبیسلی پروسٹیٹیوشن کی طرف ایسے تو نہیں جاتا بندہ. جتنا ہی وہ بری فیلڈ میں تھی اتنا ہی اس کو چھوٹی سی نیکی کا ثواب زیادہ ہو گیا. پہاڑ بن گئی وہ نیکی. ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر بہت تھی. اسی طرح جو جتنے اللہ نہ کرے گناہ میں مبتلا ہے، وہ جب اس گناہ کو ریزسٹ کرتا ہے یا اس گناہ کو چھوڑتا ہے تو یقین کرے ہو سکتا ہے کہ صرف اس کا یہ چھوڑنا اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، چاہے کوئی اور عمل اس کے پاس ہو نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اللہ کے ہے ریلیٹیو مارکنگ ہے، ایبسلوٹ مارکنگ نہیں ہے. ریلیٹیو مارکنگ کیا ہوتی ہے؟ اللہ سب کو دیکھے گا کہ یہ کن حالات میں تھا. ٹھیک ہے، اس کا نفس کتنا اسٹرانگ تھا، ظاہر ہے اس نے کتنی ٹرائی کی، ایوری تھنگ. پھر دیکھ کے اللہ مارکنگ کرے گا، پھر مارکس دے گا. تو یہ بات بھی موٹیویٹڈ رہے اس بات پہ کہ جتنے بری عادت سے آپ گزر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کا ریوارڈ بھی اتنا ہے اور ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا بھی انشاءاللہ ذریعہ بن جائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ
मेजर और माइनर सिंस क्या है? पहली तो बात याद रखें कि इसमें एक रूल है कि माइनर सिन भी अगर बहुत रेगुलरली किया जाए तो वो भी मेजर बन सकता है, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे माइनर सिन ये है कि बैठे बैठे मजाक करना और वो मजाक डिसेंट नहीं है, तो ये एक छोटा गुनाह है, ठीक है, फरिश्ते नोट कर लेंगे। लेकिन वो रेगुलर चलता रहे, फिर आगे लैंग्वेज खराब हो, फिर लैंग्वेज डिसेंसी लैंग्वेज से चली जाए, आहिस्ता आहिस्ता वो फिर मे बी लोगों के आप उसमें आ जाए, किरदार कशी में, रोस्टिंग पर आ जाए उनके, ठीक है ना, उन पे इल्ज़ाम लगाने पे आ जाए, उनको मजाक बनाने, तो ये मेजर सिन बन जाता है। लेकिन कुछ मेजर सिन्स बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दी, जो कि 7 मेजर सिन्स, ये तो बंदा कंफर्म कोशिश करे इनसे हमने बचना है, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम कबायर से बचे तो हम तुम्हारे सगीरा गुनाह माफ़ कर देंगे। देखिए अल्लाह ने तो लॉटरी लगाई हुई ना हमारी, सगीरा गुनाह डेली माफ़ हो सकते हैं। सगीरा गुनाह मैंने आपको बताया, चलते फिरते बदनजरी हो गई, सगीरा गुनाह है, ठीक है, कोई ऐसा म्यूजिक सुन लिया जो बहुत ही फजूल किस्म का गाना है, गुनाह है लेकिन कबीरा तो नहीं है, सगीरा गुनाह में काउंट करेंगे इसे, ठीक है? इस तरह के गुनाह सबसे होते हैं, ऐसी चीज़ें। तो सुभान अल्लाह बिहम्दी सुबह जो 100 बार और शाम बार पढ़ता है, उसके सगीरा गुनाह चाहे समंदर की झाग के बराबर हो वो माफ़ कर देता है, ठीक है? इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, सुबह और शाम 100 बार, मगरिब से पहले, शाम का मतलब है मगरिब से पहले, सुबह का मतलब है फजर के बाद, उसके सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो सगीरा गुनाह की तो अल्लाह ने लॉटरी लगाई हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है उसके गुनाह, सगीरा गुनाह यहाँ आ जाते हैं, जब वो रुकू में जाता है सारे नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, झड़ जाते हैं। तो नमाज गुनाहों को माफ़ करने वाली जो है वो एक एक्टिविटी है, तो नमाज जो है गुनाहों का कफ़ारा है। तो इसलिए नमाज तो नहीं छूटनी चाहिए, नो मैटर व्हाट सिन यू आर इन्वॉल्व्ड इन, नमाज नहीं छूटनी चाहिए और नमाज को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिविटी है जो इंशाल्लाह गुनाहों का कफ़ारा बने।